بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 158 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اعجاز قرآن کی تیسری وجہ کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے اعجاز قرآن کی 2 وجوہات کی تفصیل پڑھ لی ہیں۔ آج ہم تیسری وجہ کی تفصیل پڑھیں گے۔ تیسری وجہ، قرآن کریم کے اندر ایسا بہترین اختصار اور غیر معمولی فصاحت جو کسی کے انسان کے بس میں نہیں ہے، یا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کی مثل لا سکے، کیونکہ جو انسانی طاقت ہے وہ جو ہے اس سے بلند چیز ہے، ماورا چیز ہے۔ ایک بکریاں چرانے والا دیہاتی جب قرآن سنتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اور یہ اس مقدس کتاب کی حسن اور سامعین کے جو دلوں میں اس کی وجہ سے جو تاثیر پیدا ہوتی ہے اس کا نتیجہ تھا۔ تو قرآن کریم کے اندر بہترین اختصار اور غیر معمولی جو فصاحت ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کا احاطہ کر سکے یا اس کی مثل لا سکے، تو یہ بھی قرآن کی اعجاز کی وجہ ہے۔ ایک بچی اور علامہ اصمعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ مصنف نے ذکر کیا ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علامہ اصمعی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ باہر نکلے تو ایک لڑکی جو تھی، جو تقریباً میان قد کی تھی، درمیان قد کی تھی، اس کو اشعار پڑھتے ہوئے سنا جس کی فصاحت نے ان کو بڑا متاثر کیا۔ تو انہوں نے جو ہے اس کو کہا کہ تیرا ناز ہو، کیا ہی تیری خوب فصاحت ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے اس فرمان کے بعد بھی اس کی فصاحت کو شمار کیا جا سکتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم ان کی نسبت اندیشہ تمہیں ان کی نسبت اندیشہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو غرق ہونے کا اندیشہ کرنا اور نہ ہی غم کرنا، ہم ضرور تو ان کو تمہارے پاس ہی واپس پہنچائیں گے اور ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو اس بچی نے کہا کہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ مختصر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر 2 امر ہیں، 2 نہیں ہیں، اور 2 خبریں اور 2 بشارتیں ہیں۔ اتنی چیزوں کو اس نے اپنے اندر اختصار کے باوجود سمویا ہوا ہے۔ علامہ اصمعی فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچی کے فہم و ادراک نے حیرت میں ڈالا، اس شعر سے بھی زیادہ جو وہ پڑھ رہی تھی۔ اس کا شعر تھا کہ استغفر اللہ لذنبی کلہ قبلت انسانا بغیر حلہ مثل الغزال ناعما فی دلہ وانتصف اللیل ولم اصلہ۔ استغفر اللہ لذنبی کلہ مثل الغزال ناعما فی دلہ۔ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو کہ اپنے ناز و نخرے میں ہرن کے نرم و نازک بچے کی طرح تھا۔ قبلت انسانا بغیر حلہ، میں نے ایک ایسے شخص کا بوسہ لیا کہ اس کا بوسہ لینا جائز نہیں تھا۔ وانتصف اللیل ولم اصلہ، اور آدھی رات بیت گئی اور میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب اس جو ہے بچی نے اصمعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی توجہ جو ہے قرآن مجید میں جو اختصار کے باوجود فصاحت و بلاغت ہے اور اس کا جو حسن ہے اس کی طرف مبذول کروائی کہ آیت مبارکہ کے اندر 2 امر ہیں، جیسے ارزعی ہے اور اسی طرح القی ہے فالقیہ فی الیم، اور 2 نہیں ہیں اس کے اندر، جیسے لا تخافی لا تحزنی، یہ دونوں نہیں کے صیغے ہیں۔ 2 خبریں بھی ہیں، جیسے اوحینا ہم نے وحی کی، اور خفتی کہ آپ جو ہے وہ خوف نہ کریں، آپ اس کا ڈر نہ ہو آپ کے دل میں، اور 2 بشارتیں بھی ہیں انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں گے اور جاعلوہ من المرسلین، ان کو پیغمبر بنائیں گے۔
تو اس بچی نے اس اختصار اور اعجاز کے رازوں میں سے ایک ایسے راز کو اپنے عربی فطرت کی وجہ سے پا لیا، اپنے عربی فطرت کی وجہ سے سمجھ لیا، کہ جس سے خود علامہ اصمعی رحمہ اللہ بھی واقف نہیں تھے۔ تو یہ قرآن کریم کا اختصار کے باوجود جو ہے اس کے اندر غیر معمولی فصاحت کا پایا جانا، یہ اس کے اعجاز کی دلیل ہے اور اس کے اعجاز کی وجہ ہے۔ الإعجاز الرائع الوجه الثالث من وجوه الإعجاز ذلك الإعجاز الرائع والجزالة الخارقة التي ليس بإمكان مخلوق من البشر أن يحيط بها أو يأتي بمثلها لأنها فوق الطاقة البشرية والقدرة الإنسانية. لقد كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر ساجدا لله رب العالمين، وذلك لروعة هذا الكتاب المجيد ولما يفعل به في نفوس السامعين، وهو دليل رقة الإحساس ولطف الشعور من أولئك الرعاة الحفاة. قصة الجارية والأسمعي. يروى أن الأسمعي خرج ذات يوم فلقي جارية خماسية أو سداسية وسمعها تنشد أبياتا من الشعر رائعة، فأعجب بتلك الأبيات وهزت منه النفس والقلب بجمال أسلوبها وروعة بيانها وفصاحة ألفاظها، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت له: ويحك، أبا يعد هذا فصاحة بعد قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثم قالت له: فقد جمعت هذه الآية على وجازتها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين إلى آخره. قال الأصمعي: فأعجبت بفهمها وإدراكها أكثر ما أعجبت بشعرها، فهي جارية بدوية صغيرة السن ولكنها واسعة العلم والفهم. أما الأبيات التي كانت تنشدها فهي قولها: استغفر الله لذنبي كله مثل الغزال ناعما في دله، قبلت إنسانا بغير حله وانتصف الليل ولم أصله. وقد أشارت هذه الجارية على الأسمعي بروعة ما في القرآن من بلاغة وفصاحة وإيجاز وإعجاز، فالآية الكريمة جمعت بين أمرين وهما أرجعيه فألقيه في اليم، ونهيين وهما لا تخافي ولا تحزني، وخبرين وهما أوحينا وخفتي، وبشارتين وهما إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالبشارة الأولى برده إليهما سليما كريما، والبشارة الثانية وهي أن الله سبحانه وتعالى سيجعله رسولا هاديا. فانظر رعاك الله كيف أدركت هذه الجارية البدوية بفطرتها العربية سرا من أسرار هذا الإيجاز والإعجاز، وانتبهت إلى ما لم يدركه من أسرار هذا القرآن، فكأن الآية نظمت في عقد من اللؤلؤ والمرجان فكانت لآلها بمیزان. تیسری وجہ اعجاز قرآن کی وہ جو ہے وہ اعجاز رائع ہے، غیر معمولی اختصار ہے. اعجاز قرآن کی وجوہات میں سے تیسری وجہ ایسا بہترین اختصار اور غیر معمولی فصاحت ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس کا احاطہ کر سکے یا اس کی مثل لا سکے، کیونکہ وہ بشری طاقت اور انسانی قدرت سے ماورا چیز ہے. ایک بکریاں چرانے والا دیہاتی جب قرآن سنتا تو رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اور یہ اس مقدس کتاب کے حسن اور سامعین کے دلوں میں اس کی تاثیر کا نتیجہ تھا، اور یہ ان جفاکش چرواہوں کے احساس کی نزاکت اور شعور کی لطافت کی بھی دلیل ہے. ایک بچی اور علامہ اصمعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قصہ منقول ہے کہ علامہ اصمعی رحمہ اللہ ایک دن باہر نکلے تو ایک خماسی یا سداسی یعنی 5 یا 6 بالشت لڑکی سے ملاقات ہوئی اور اسے شعر کے بہترین مصرے پڑھتے ہوئے سنا تو یہ اشعار بہت پسند آئے، اور اس کے جمال اسلوب، حسن بیان اور فصاحت الفاظ سے آپ کے دل و جان جو ہیں وہ تھرتھرا کر رہ گئے. چنانچہ اصمعی نے بچی سے کہا: تیرا ناز ہو، کیا ہی خوب تیری فصاحت ہے. تو اس بچی نے جواب دیا: تیرا ناز ہو، کیا اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بعد اسے فساد شمار کیا جا سکتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ، پھر جب تمہیں ان کی نسبت اندیشہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو غرق ہونے کا اندیشہ کرنا اور نہ ہی غم کرنا. ہم ضرور ان کو تمہارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر ان کو پیغمبر بنا دیں گے.
ثم قالت لہو، پھر اس بچی نے اسماعیل سے کہا، علامہ اسماعیل رحمہ اللہ سے، فقط جماعت ہادی الآیت، کہ اس آیت نے جو ہے اپنے اختصار کے باوجود اپنے اندر 2 امر، 2 نہی اور 2 خبریں اور 2 بشارتوں کو سمایا ہوا ہے۔ علامہ اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے اس شعر سے زیادہ اس کے فہم و ادراک نے حیرت میں ڈالا، جس یہ اس کے جو ہے وہ اس کے فہم و ادراک نے تعجب میں ڈالا، حیرت میں ڈالا۔ یہ کم سن لڑکی ہے لیکن اس کے علم و فہم کا جو دامن ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اما الابیات التی کانت تنشدها فهي قولها، بہرحال وہ اشعار جنہیں وہ گا رہی تھی تو وہ اس کا یہ کلام تھا، استغفر اللہ لذنبی کلہ مثل الغزال ناعما فی دلہ، میں نے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی میں اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتی ہوں، ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں جو کہ اپنے ناز و نخرے میں ہرن کے نازک بچے کی طرح تھا، کہ میں نے ایک ایسے شخص کو بوسہ لیا جس کے اس کا بوسہ لینا جائز نہ تھا، وانتصف اللیل ولم اصلیہ، اور آدھی رات بیت کی اور میں نے نماز نہیں پڑھی۔ وقد اشارت هذه الجاریۃ علی الاسمعی برواتی، اس بچی نے اسمعی کی توجہ قرآن میں موجود فصاحت و بلاغت، اختصار و ایجاز کے حسن کی طرف مبذول کروائی یا اشارہ کیا۔ فالآیت الکریمہ تو جماعت بین امرین وہما، چنانچہ آیت مبارکہ نے 2 امروں کو جو کہ ارضعیہ اور القیہ فی الیم ہے ان کو جمع کیا، اور 2 نہیوں کو جو کہ لا تخافی ولا تحزنی ہے، اور 2 خبروں کو جو کہ اوحینا اور خفتی ہے، اور 2 بشارتوں کو جو کہ نرادو الیک وجاعلوہ من المرسلین ہے، ان کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ پہلی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنی والدہ کی طرف صحیح سلامت اور باعزت لوٹانے کی ہے، اور دوسری بشارت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب رسول بنا کر بھیجے گا۔ فانظر رعاک اللہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ غور کریں، کیف ادرکت ہذہ الجاریۃ، کہ اس دیہاتی بچی نے اس اختصار اور اعجاز کے رازوں میں سے ایک راز کیسے اپنی عربی فطرت کی وجہ سے پا لیا، اور اس قرآن کے بیدوں میں سے، اسرار میں سے وہ بید جان لیا جسے اسماعیل خود بھی نہیں جانتے تھے۔ وانتبہت الی ما لم یدرکہ من اسرار ھذا القرآن، تو گویا اس آیت کو فکأن الآیۃ نظمت فی عقد من اللؤلؤ والمرجان، گویا اس آیت کو لؤلؤ و مرجان کی لڑی میں پرو دیا گیا ہے، لہٰذا اس کے موتی ایک توازن کے ساتھ ہیں۔ فکانت لآلہا بمیزان، اس کے موتی ایک توازن کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز قرآن کی تیسری وجہ، غیر معمولی بہترین اختصار اور غیر معمولی فصاحت جو ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔